بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عثمان احمد اور رضوان اظہر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں پاسٹر مبین اجاز صاحب جو کہ اسلام آباد میں پاسٹر ہیں، مناظر ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک زانی مرد کو معاف کر دیا۔ اس متعلق ہم سب سے پہلے رضوان اصغر بھائی سے پوچھیں گے کہ رضوان اصغر بھائی ہمیں بتائیں کہ یہ کیا بات ہے اور کیا معاملہ ہے، اور اس متعلق جب مبین صاحب سے آپ نے بات کی تو انہوں نے کیا کہا۔ جی رضوان بھائی آپ بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ عثمان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ایک پوسٹ تھی جو پاسٹر مبین صاحب نے کچھ گزشتہ دنوں 4-5 دن پہلے لگائی تھی، تو جب میری نظر سے یہ پوسٹ گزری تو میں نے پاسٹر مبین صاحب سے اس کی دلیل پوچھی کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے جو یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک زانی مرد کو جو ہے کچھ نہیں کہا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب کوئی مجرم پیش ہوتا تھا، جب کوئی زانی پیش ہوتا تھا، تو یا تو وہ اسے کوڑے لگایا کرتے تھے اور یا وہ اس کو سنسار کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث اور متواترہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح ہم چور کی سزا دیکھتے ہیں کہ چور کی سزا بھی کسی طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بخشا۔ تو جب یہ بات میری نظر سے گزری تو میں نے بطور ایز اے طالب علم ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ اس کی کوئی دلیل آپ پیش کیجئے۔ تو صحیح مسلم روایت پیش کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو اس روایت کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے سے ایک قابل تحذیر، ایک قابل حد عمل ہو گیا ہے، تو آپ مجھ پر حد جاری کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ ایک دم سے ایکشن نہیں لیتے تھے، وہ اس پہ تھوڑا سا تامل اختیار کرتے تھے، وہ تھوڑا سا صبر کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص مجنون ہو یا ہو سکتا ہے یہ شخص نشے میں ہو۔ تو دوسری دفعہ ان صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سے ایک قابل حد عمل ہو گیا ہے، تو آپ مجھ پر حد جاری کریں، میں حاضر ہوں۔ تو اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اس شخص نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کی، اور راوی کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چل پڑا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم جب گھر سے آئے تھے تو تم وضو کر کے آئے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ جب آپ نے ہمارے ساتھ کیا نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے۔ اب پاسٹر مبین صاحب سے میں نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ پوچھا تھا کہ اس روایت کے اندر یہ بات کہاں لکھی ہے کہ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ زنا کر کے ہی آیا تھا؟ وہ اپنی پوسٹ پہ تو یہی بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ انہوں نے دعویٰ تو یہی کیا ہے۔ جی، ان کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ زنا کر کے آیا تھا، لیکن میں نے جب ان سے کہا کہ نہ عربی عبارت میں یہ بات نقل ہے اور نہ حدیث کے الفاظ میں ترجمے میں یہ بات ذکر ہے کہ وہ شخص زنا کر کے آیا تھا، تو آپ نے اتنی بڑی بات بلا تحقیق کے کیسے کہہ دی؟ تو وہ مجھے الٹا تانو تشیح کرنے لگے کہ تم لوگ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے ہو، تم لوگ جاہل ہو، یہ ہو وہ ہو۔ تو میں نے ان سے یہ دست بستہ عرض کی کہ پاسٹر صاحب آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، تو آپ اگر اس روایت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ مجھ سے فون پہ یہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان صحابی رسول سے ایسا کیا عمل سرزد ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ تو آپ ایسی حرکت کر کے اپنی سبکی کا سامان پیدا نہ کریں۔ تو بہرحال وہ نہیں مانے۔ انہوں نے اپنی دلیل میں ماغر بن مالک کی ایک روایت پیش کی کہ جی یہ دیکھو۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ نے ویکیپیڈیا سے جو یہ چیز کاپی پیسٹ کی ہے، اسی میں یہ بات لکھی ہے کہ ماغر بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کر دیا تھا، تو آپ کا دعویٰ تو ہے کہ معاف کر دیا تھا، تو یہ تو آپ کے دعوے کے خلاف بات جاتی ہے۔ پھر میں نے پاسٹر مبین صاحب سے فون پہ رابطہ کیا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم آپ کو کھانے کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اس
قضیے کو آپ جس انداز میں بھی چاہیں ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے معذرت کر لی کہ میں نے پوسٹ لگا دی ہے تو آپ لہٰذا جواب دے دیجیے۔ جی ناظرین، آپ یہ سن سکتے ہیں کہ ہم نے پاسٹر مبین اجاز صاحب کو اس موضوع پر، اس ان کے سوال پر بات کرنے کی دعوت دی ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد یہ بھی آپ رضوان بھائی بتائیں گے کہ کیا وہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا، میں تو بہت مصروف ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بات پر مجھ سے مناظرہ کر لیں، ڈیبیٹ کر لیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پادری صاحب، اب ہر چیز پہ مناظرہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ان کو اس موضوع پر جب انہوں نے مناظرے کا کہا تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے کہا اس پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا؟ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ عثمان بھائی، کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ مجھے مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تو آپ کا ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا بہت ہوا تو 5 یا 10 منٹ کا جواب ہے، تو اس پہ اب 2.5 گھنٹے کا مناظرہ میں ڈریگ کر کے کیسے لے کے جاؤں؟ جی ناظرین، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بات بہت مختصر ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک مناظرے کا انعقاد کیا جائے، ایک حدیث یا ایک پوائنٹ کو، ایک نقطے کو لے کے۔ تو رضوان اصغر بھائی نے بتایا کہ بالکل انہوں نے ان کی جو ہے ان کا جواب دینے کے لیے، ان کی تشنگی دور کرنے کے لیے ان کو دعوت ضرور دی کہ آپ آ کے بات کریں، مگر وہ بات کرنے پر جو ہے رضامند نہیں ہوئے اور مناظرے کی بات انہوں نے کر دی۔ رضوان بھی اب اس پر کیا کہتے ہیں مزید؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو مسیحی قوم ہے وہ ایک لفظ پرست قوم ہے، ان کو جہاں پر بھی کہیں اگر لفظ نظر آتا ہے تو وہ اپنے مطلب کا لفظ لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کو اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ تمہارا کان جو ہے وہ کتا لے گیا ہے، تو وہ اپنے کان پہ ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ کتے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، یہ حق کے متلاشی تو بالکل بھی نہیں ہوتے، حق تلاش کرنا ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا، یہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے اندر اسلام کے اوپر کوئی سا بھی اعتراض کر کے، چاہے اس کی حقیقت کچھ بھی ہو، تھوڑی سی واہ واہ بٹوری جائے اور اس کے اوپر بغلیں بجائی جائیں۔ جیسے کہ یہ اعتراض بھی پادری صاحب نے جو کیا، اب یہ جو صحیح مسلم میں جو روایت موجود ہے یہ مختصراً موجود ہے، اور تفصیلاً جو یہ روایت موجود ہے وہ دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے۔ میں یہ ایک کتاب ہے ہمارے سامنے، سنن ترمذی، جامع ترمذی، اس میں سے اس حدیث کی آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں کہ اصل میں یہ حدیث تھی کیا اور پاسٹر صاحب نے اس کو کیسے سمجھا۔ جامع ترمذی میں، جس کا سکین میں آپ حضرات سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس حدیث میں عبداللہ ابن مسعود، حدیث نمبر جامع ترمذی کا ہے 3112، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ اس نے ایک عورت کو جو مدینے کے باہر اسے ملی، اس کو چھو لیا ہے اور اس کو بوسہ دے دیا ہے، اور جماع کے سوا اس کے ساتھ اس نے ہر چیز کی، مطلب اس کو چھو لیا، اس کو پیار دے دیا، لہٰذا آپ مجھ پر حد جاری کیجئے، اور جو حکم آپ صادر فرمائیں گے مجھے وہ دل سے قبول ہے، میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات کہی تو راوی کہتے ہیں کہ تب قرآن مجید کی آیت اتری، اقیم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، کہ رات اور دن کے اندر نماز قائم کیا کرو سے آخر تک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے یہ فرمائی کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے فوراً اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا یہ صرف انہی کے لیے بشارت تھی یا آپ کی تمام امت کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامعہ میں نقل کرنے کے بعد حسن صحیح کہا ہے۔ 3114 ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرد نے بوسہ لیا ایک عورت کا، ایک غیر محرم عورت کا، اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے اس کی سزا بتائی جائے، اس کا کفارہ بتایا جائے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ کو پہلے پڑھ کے سنا چکے ہیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے اس کو کہا کہ اس پر میری مطلب یہ بشارت جو ہے میری تمام امت کے لیے ہے کہ جو کوئی نیکیاں کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، تو ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے وہ کفارہ ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس شخص نے ایک غیر محرم عورت کا بوسہ لے لیا تھا، زنا نہیں کیا تھا، دخول نہیں کیا تھا، جمع نہیں کیا تھا، تو ان کو جب جیسے ہی انہوں نے بوسہ لیا تو ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ میرے سے یہ کام غلط ہو گیا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا اور باقاعدہ تفصیل بتائی کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ یعنی کہ پاسٹر مبین صاحب نے جو الزام دیا ہے کہ ایک زانی تھا، جی، وہ حدیث کی روشنی میں غلط ثابت ہوتا ہے۔ جی جی، ان کا یہ اصل میں پاسٹر مبین صاحب کی کم علمی اس کو کہہ لیں، لیکن کم علمی سے زیادہ آپ اس کو جو ہے تعصب اور ہٹ درمی کا نام اگر دیں تو زیادہ مناسب ہے کہ انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے ان کو ایک چھوٹی سی چیز کہیں سے بھی ملی تو انہوں نے اسلام کے خلاف لگا دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو اگر یہ چیز ملی تھی تو وہ کسی سے پوچھ لیتے کہ بھئی میں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ ان کو بتا دیتا کہ بھئی اصل میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ اس بندے نے غیر محرم عورت کو چھو لیا تھا خالی، یا بوسہ دے دیا تھا، دونوں الفاظ موجود ہیں حدیث کے اندر کہ بوسہ لے لیا اور چھو لیا۔ تو اس صحابی کا جو ضمیر تھا وہ جاگا اور اس کو یہ لگا کہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو چکے ہیں، اور وہ اس پہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے گئے، مجھے آپ سنسار کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے جب یہ تفصیل سنی کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز روزہ آپ کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، تو اللہ نے آپ کی ان نیکیوں کو، نماز روزے کو آپ کے اس گناہ کا کفارہ کر دیا ہے۔ مطلب آپ کی میری امت میں جو کوئی میرے امتی ہیں وہ اگر چھوٹی موٹی ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں گناہ صغیرہ کے بارے میں تو نیکیاں ان کے لیے کفارہ ہیں۔ اب بجائے اس کے اصل میں یہ ایک بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ کام کرسچن حضرات کرتے ہیں۔ وہ اصل میں مسلمانوں کو یا جو کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں ان کو یہ باور کرواتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ زانی ہوتے ہیں، وہ چور ہوتے ہیں، وہ ملاوٹ کرتے ہیں، وہ دنیا کا ہر برا کام کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی اجازت ان کو ان کا مذہب دیتا ہے۔ اس کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ بیک اپ جو دیتا ہے، جو پشت پناہی کرتا ہے، وہ ان کا مذہب کرتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو دھوکہ بھی دے لیا کریں، آپ لوگوں کے ساتھ زنا بھی کر لیا کریں، آپ لوگوں کو چوریاں بھی کر لیا کریں تو اللہ آپ کو بخش دے گا۔ اصل میں یہ ان پادریوں کی پھیلائی ہوئی فیلسی اور وہ دھوکہ ہے جو دیتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی، جبکہ اسلام میں نہ تو ایسا کوئی حکم ہے۔ قرآن مجید میں کلیئر کٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لا تقربوا زنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو راہ راست اور سیدھے رستے والا بتایا ہے جو زنا سے دور رہتا ہے، چوری نہیں کرتا، کسی ناحق کو قتل نہیں کرتا، یتیموں کا مال نہیں کھاتا۔ لیکن یہ پوادر حضرات کبھی بھی اس چیز کو بیان نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ان کو دیکی نہیں ملنی، اس سے ان کی دکانیں نہیں چلنی۔ ان کی دکان صرف اس وجہ سے چلتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا ایک عالم ظاہر کریں اور اسلام کے اوپر ایک اٹیک کر کے اور اسلام کے اوپر کسی بھی بات کو ادھورا بیان کر کے اپنا اعتراض بنا لیں۔ اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رضوان اصغر بھائی نے پاسٹر مبین اجاز صاحب کی جو انہوں نے ادھوری بات کی اور ایک ادھوری بات کو بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک اعتراض بنایا اور ایسا ظاہر کیا جیسے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ رضوان اصغر بھائی نے اس پر بہترین طریقے سے روشنی ڈالی۔ ہم پاسٹر مبین اجاز صاحب کو آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نقطہ درست ہے یا ان کا اعتراض درست ہے تو وہ آ کر اس پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ ناظرین آپ کے بہت شکریہ۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔